نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب اللہ ترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے خاص ہے جو ہمیشہ جادو کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے یہ عمل خاص ہے جو جنات کے معاملات کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ جس کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے ایک مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کی ترتیب ایک بار سن لیجئے کہ کس ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور کن کن چیزوں کے اوپر دم کر کے وہ چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کا ایک آخری پارہ ہے عما یتساءلون۔ اسی قرآن پاک کے آخری سپارہ کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ الطین، والطین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے وظیفے کے طور پر۔ جس مریض کو آپ کو پتہ ہے کہ اس مریض کے اوپر جادو ہے یا جنات کا سایہ ہے، تو آپ خود اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا وہ مریض قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اس وظیفے کو یہ خود بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھتے وقت جب آپ اس سورت کو پڑھیں تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک یا نہیں، آپ کے تلفظ وغیرہ ٹھیک ہیں، آپ کو تلفظ کی ادائیگی ٹھیک سے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 13 مرتبہ اسی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پہلی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ 13 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر دم کرنا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک بھی رکھنا ہے، اور نمک کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے، پانی کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ صرف ایک ہی مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر۔ پھر پیارے دوستو، وہ پانی کسی بوتل میں یا کسی برتن میں رکھ دینا ہے، پھر تھوڑا سا پانی اور مکس کر کے وہ پانی 21 دن تک مریض کو پلائیں۔ اگر آپ کے فیملی میں، پوری فیملی میں اگر جادو کا اثر ہے تو آپ سارے لوگ جتنا بھی ہیں اسی پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے تو اسی پانی کو آپ پورے گھر کے اوپر چھڑک سکتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو مریض ہے جس کے اوپر جادو ہے یا جنات کا سایہ ہے، وہ پانی پیے بھی صحیح اور اپنے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر اس دم کیے ہوئے پانی کو لگائے، اور جو نمک آپ رکھا ہے ساتھ میں جس کے اوپر آپ نے پھونک ماری، دم کیا، وہ نمک آپ سالن میں استعمال کرائیں اس مریض کو۔ جب وہ سالن کھائے تو تھوڑا سا نمک وہ استعمال کرے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنا مسلمان جادو اور جنات کے معاملے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام۔